بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تمام امت کو خیر و عافیت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، آج کا ہمارا بہت ہی پیارا موضوع ہے کہ جس وقت ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کسی بھی بڑی پریشانی یا مصیبت یا تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے تو بہت پیاری دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو آئیں ہم بھی مل کر اس دعا کا اہتمام کریں اور اپنی پریشانیوں کو دور کریں۔ پیارے ناظرین، ہم آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حدیثوں سے، آپ کی فرمائی ہوئی پیاری پیاری دعاؤں سے، قرآن پاک کی صورتوں سے، اللہ پاک کے اسم اعظموں سے دور ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہم طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں اور بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ خدا را اللہ کا واسطہ ابھی زندگی ہے تو اللہ کی طرف لوٹ آئیں، آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف لوٹ آئیں تو ہماری رہائی ہو سکتی ہے، ورنہ جہنم کے دروازے ہمارے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، نماز کا اہتمام کریں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، اور آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرا کریں، اور اپنی زندگی کو آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنتوں پر ڈھالیں، سنتے ادا کرا کریں کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف و پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ: اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے مخلوقات کو قائم رکھنے والے، میں آپ سے آپ ہی کی رحمت کے ذریعے مدد طلب کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین، جس وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پریشانی اور تکلیف کے وقت اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے تو پھر ہم کیوں نہ پڑھیں؟ اگر ہمیں بھی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے یا کوئی بیماری ہے تو ہم بھی انشاءاللہ یہ پیاری دعا پڑھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس گھڑی، اس وقت جس وقت میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پڑھی تھی، اس مبارک گھڑی کے صدقے اللہ پاک ہماری وہ تکلیف، پریشانی، بیماری فوراً دور کر دیں گے۔ مگر یہ ہے کہ ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ پیاری دعا کا اہتمام کریں۔ اگر ہمیں کوئی کسی قسم کی بھی پریشانی ہے یا اچانک کوئی بھی تکلیف آ جاتی ہے یا کوئی بھی بیماری ہے تو ہم اس دعا کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صدقہ وسیلہ پاک سے اللہ پاک ہماری وہ تکلیف، بیماری اور پریشانی فوراً دور کریں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے ناظرین، یہ ہے آپ کا چینل، آپ کا اپنا چینل فیضان درود مدینہ۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آئیں ہم سب مل کر دین کی روشنی پھیلائیں، دین کا بول بالا کریں۔ پیارے ناظرین، ان پیاری دعاؤں سے یا قرآن پاک کی جو وظائف میں نے بتائے ہیں اور جو عمل میں نے بتائے ہیں، اگر کسی بھی میرے بہن بھائی کو ان سے کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے تو مجھے کمنٹس میں لکھیں۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میرے بہن بھائیوں کو میرے پیارے قرآن سے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیثوں سے یا میرے اللہ پاک کے اسم اعظموں سے جو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔
تو پیارے ناظرین، آپ کمنٹس میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں، اور اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے، آئیں ہم سب مل کر نمازی ہو جائیں، نماز پڑھا کریں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ